تو یہ دو ایکسٹریم پر آپ کو پھر میں عرض کروں گا، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اور دوسری ایکسٹریم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے چند خصوصیات جو ہونی چاہیے انقلاب کی، ذرا اس کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انقلاب وہ ہوگا حقیقتاً کہ جو زندگی کے کسی گوشے کو اسپیئر نہ کرے، عقائد تبدیل ہو جائیں، اعمال تبدیل ہو جائیں، سیرت و کردار تبدیل ہو جائے، اخلاقی تصورات میں زمین و آسمان کا جو ہے انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک واحد انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب محمدی کی شکل میں جو ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی اور کوئی مثال جیسا کہ میں نے عرض کیا نہیں ہے، کہ ایک ہیومن لائف سپین ہے، اور اگر آپ اس کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کل تقریباً 20 برس یا 21 برس ایک فرد سے بات شروع ہوئی اور جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ تمام پروسیسز جو ہیں جن کا میں ذکر کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ایک جو ہمارا یہاں کی نشست ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک انقلابی نظریہ، اور یہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ توحید۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں مان لو اس بات کو، کہو اس بات کو، تسلیم کرو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو الفاظ تھے، احد احد، کیا معنی احد کے؟ وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اہل عرب کا تو شرک یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ لات، عزا، منات کے تمام مؤنث نام ہیں، یہ دیویاں سجی ہوئی تھی۔ جس طرح آج اگر آپ کہیں مندر میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو نت نئے قسم کی جو ہیں دیوتا اور دیویاں ان کے مجسمے نظر آ جائیں گے۔ یہی معاملہ بیت اللہ کا تھا۔ اس ماحول میں، یہ سینیریو میں اگر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے آ کر وہ پتھر پھینکا ہے کہ یہ تمام جھوٹے خدا ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، تو اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ آج کے معنی کیا ہے؟ یکتا، اکیلا۔ اگر ایک ہے تو ایک کے بعد تو دو ہو سکتا ہے نا، لیکن یکتا کے بعد تو دوسرا نہیں ہے۔ اکیلا ہے تو اکیلا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں۔ تو یہ نظریہ توحید ہے کہ جو اصل میں بنیاد بنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ کوئی بھی انقلابی پروسیس ہو، سب سے پہلے ایک نظریہ، اسے فلوٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس نظریے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس کرتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ روس کے انقلاب کو لے لیجئے، فرانس کے انقلاب کو لے لیجئے، نظریہ دیا تھا ایک شخص نے، کارل مارکس نے، والٹیر اور روسو نے، اور اس کے بعد لوگ جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اسے مانا کہ یہ سچ ہے، صحیح ہے، پھر وہ منظم ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہاں تربیت نام کی شے آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ان کی کوئی اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے، روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اگر بدکردار پہلے تھے تو بعد میں بھی ویسے کے ویسے، لیکن بہرحال ایک ٹریننگ تو ہے نا، ایک آرمی ڈسپلن کا کوگر بنانا وہ تو ہے۔ اگر کوئی ڈیمونسٹریشن ہے تو اس میں اس بات کا اہتمام کہ صرف ایک لیڈر ہوگا کہ جس کی پکار پر چلو گے، اگر وہ کہے گا چلو تو چلو، اگر وہ کہے رک جاؤ تو رک جاؤ۔ یہ نہیں کہ پورا کا پورا موب جو ہے وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیڈر صاحب کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بات ان کی سننے کو تیار ہی نہیں۔ گاڑیوں جو ہے انہیں جلایا جا رہا ہے، عمارتیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، شیشے توڑے جا رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں۔ لسن اینڈ اوبے، سمجھتا۔ تو یہ ہے اصل میں جس نے اس انقلابی نظریے کو تسلیم کیا، قبول کیا، ان کو پھر منظم کیا، ایک تنظیم
اور ظاہر ہے کہ سب سے اسٹرانگ تنظیم کون سی ہو سکتی ہے؟ جو کسی نبی یا رسول کی دعوت پر جو لوگ اکٹھے ہوئے، اس سے بڑھ کر تو آپ کو تصور نہیں کر سکتے نا۔ جسے آپ نے مان لیا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، تو اس کی بات سے تو اختلاف نہیں ہو۔ جیسا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے حوالہ دیا، اِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، اے اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب کہیں کوئی چون چرا کے کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا جو لوگ بھی منظم ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت توحید کے نتیجے میں، نظریہ توحید کے نتیجے میں، ان کی پھر تنظیم ہوئی ہے۔ جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں انہیں آپ نے پرو کر ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے، اور وہی پھر جو ہے اگر مختلف موتی ہیں تو بہترین خوبصورت شکل کا ایک ہار وجود میں آ گیا، پھر ہونے کے نتیجے میں نا، ورنہ آپ اس کی وہ ڈوری کاٹ دیجیے تو اب منتشر ہے، کوئی دانہ کہیں پڑا ہوا ہے، کوئی موتی کہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے انہیں ایک ترتیب سے لگا دیا، ایک تنظیم میں آ گئے، تو اب گویا کہ ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کے سامنے۔ اور یہاں ذرا رک کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ نظریہ توحید جو حضور نے پیش کیا تھا، اس کے متضمنات کیا تھے؟ سب سے بنیادی بات جو اس نظریہ توحید کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ حاکمیت کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سردار حکم دینا، قانون سازی، اس کا اختیار صرف اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور حاکمیت مطلقہ اس کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو دائرہ ہے، جو شریعت کا دائرہ، اس سے تجاوز نہ کرنا، پابند ہو تم اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی۔ تو گویا کہ حکم دینا کا اختیار انسانوں کی حاکمیت نہیں، خواہ 99% انسان ایک طرف ہو کر کوئی قانون بنائے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے قانون کے اگر کوئی آڑے آ رہا ہے تو پاؤں تلے رون دیا جائے گا۔ حاکمیت صرف اللہ کی۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ تو معلوم ہوا کہ نظریہ توحید کا سب سے بنیادی نقطہ وہ ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ تو پابند ہے اس حاکم مطلق، اس کے حکم کا۔ اگر اپنے آپ کو آزاد کر دیا تو پھر گویا کہ پھر تو اللہ کی بندگی کیا رہی، پھر تو نفس پرستی ہے۔ یا اگر اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہے تو جس طرف انسانوں کی اکثریت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کر دیجیے۔ 52% افراد اگر ملک مل کر جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ نہیں شراب کے اندر جو ہے ٹھیک ہے کوئی مضرت کا پہلو بھی ہے لیکن نفع کے پہلو زیادہ ہے، حلال ہونی چاہیے، تو جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، حلال ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ملکیت کی بجائے امانت کا تصور ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست، میں خود اللہ کی ملکیت ہوں، میں اللہ کے اختیار میں ہوں۔ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو استعداد دیا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہے جو مجھے بہم پہنچائی گئی، لیکن میں اس کا امین ہوں۔ اگر ان صلاحیتوں کا استعمال کروں گا اللہ کے حکم سے آزاد ہو کر تو گویا کہ امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ محنت میں نے کی ہے، ذہن بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، روپیہ میں نے کمایا ہے،
لیکن اس روپے کا مالک میں نہیں ہوں، امین ہوں، امانت کا تصور، اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کروں گا۔ ورنہ تو سوچنے کا انداز کیا ہوگا کہ میں نے محنت کی، دن رات ایک کیا، میں نے سرمایہ کمایا، روپیہ پیسہ، میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کیسینو بنا دوں، جوا خانہ بنا دوں، شراب خانہ کھول دوں اور غلط کام کروں، نہیں۔ اگر آنکھوں کے اندر نور ہے تو یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور یہ بصارت اور نور اس کا میں امین ہوں۔ ذہانت ہے، غور و فکر کا مادہ اللہ نے دیا، تو اس کا بھی میں امین ہوں۔ یہ امانت چند روزہ نظما در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ اور تیسری ڈائمنشن کیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی اعلیٰ نسل کا نہیں، کوئی نچلی نسل کا نہیں، کسی کو کسی بنیاد پر دوسرے پر فریضت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں یہ تقویٰ وہ قدر ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی قدر و منزلت ہوگی اللہ کے یہاں۔ یہ ہے اصل میں وہ کرولریز یا متضمنات کے جو اس نظریہ توحید کی تھیں کہ جو پیش کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تو بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک تالاب ہے، بڑا پرسکون پانی ہے، اس میں آپ نے کوئی اینٹ یا بڑا پتھر اس میں پھینک دیا، اب موجیں اٹھی۔ اب یہ نظریہ توحید جب پیش کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی آغاز، اس کی ابتدا کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب وہاں ریزسٹنس ہوئی ہے، موجیں اٹھی ہیں، پرسیکیوشن ہوا ہے، تعذیب ہوئی ہے، کس کس طرح جو ہے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا گیا، کیا کیا سلوک نہیں کیا گیا، سب کچھ ہوا۔ اور صرف ان لوگوں پر نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ کرام، خود حضور کے ساتھ سب کچھ ہوا۔ تو پھر میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ انقلاب، اگر یہ اصطلاح جو ہے راست آتی ہے 100%، تو وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی اس کا سب سے پہلا نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی اور آگے جاری رہے گی، اور اسی کی روشنی میں پھر ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا غلبہ ہو، دین غالب ہو، تو اس کے لیے ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس قرآن کی اور سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے لیے کھول دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔